اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ خانقاہیں تربیت گاہیں ہوتی ہیں، یہاں پر مشائخ بیانات بھی کرتے ہیں، بیان کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آنے والے سالکین کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انہیں شریعت کی بات پتہ چلتی ہے، ذکر کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، رذائل کا پتہ چلتا ہے کہ کس چیز سے احتیاط کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، حتیٰ کہ دل میں آنے والے خیالات اور وساوس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ باتیں بیانات کے ذریعے یعنی علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر مشائخ تربیت کے لیے ذکر کرواتے ہیں، اور ذکر سے پھر جو ہے سالکین کو ذکر کرنا آتا ہے، یہ عارضی سٹے ہوتا ہے، اور جب ذکر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کے باقاعدہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت کرنا ہوتی ہے۔ پھر وہ اعمال بھی کر کے دکھاتے ہیں، تہجد پڑھ کے دکھاتے ہیں، اشراق چاش توابین پڑھ کے دکھاتے ہیں، ہر وقت باوضو رہ کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو اکثر لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعض کا زندگی بھر ان کا عمل اس پہ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ عملاً کسی کو یہ اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے وقتوں میں علم اور ذکر و عبادت سیکھنے کے لیے ایک ہی طرح کے ادارے ہوتے تھے، یہی مدارس ہوا کرتے تھے، جس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ سیکشن ہوتے تھے کہ وہیں پہ مثلاً علمی طور پہ بھی سکھایا جا رہا ہے، دارالفتاح بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اور بھی ایسٹرونومی وغیرہ کے اوپر ریسرچ ہوتی تھی، فلکیات پر، اور اسی طرح میڈیکل سائنس کے اوپر۔ تو بہت زیادہ شعبہ جات ہوتے تھے، اور ایک ہی چھت کے نیچے یہ سب چیزیں سکھا دی جاتی تھی۔ چنانچہ جو طالب علم سیکھنے کے لیے آتے وہ علوم نبوی بھی سیکھ لیتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی دورانیے میں وہ ذکر اور عبادت اور نسبت کا نور بھی حاصل کر لیتے۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ ایسے حضرات نہ رہے، ذوف آتا چلا گیا امت میں، لہٰذا پھر یہ الگ الگ ہو گئے۔ اکثر اب مدارس الگ ہیں، خانقاہیں الگ ہیں، اور بعض جگہوں پر ابھی بھی اکٹھی ہیں۔ چنانچہ یہ جو لفظ خانقاہ ہے یہ خانہ کاہ سے نکلا، مراد ہے چھوٹا سا خانہ، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ ہمارے اسلاف کی جو خانقاہیں ہوا کرتی تھی تو وہاں سالکین کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے۔ کتنے چھوٹے؟ بس سمجھے مصلی کی جگہ ہوتی تھی، اور سالک جو ہے وہ وہیں پر عبادت کرتا، وہیں پر رہتا، اور وہیں پر نیند آتی سو جاتا۔ تو وہ ایک خانہ ہوتا تھا، اس میں بھی بہت حکمتیں تھیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غار حرا کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر موجود تھا اور بڑی وسعت تھی گھر میں، اس کے باوجود تنہائی کو اختیار کیا، اور تنہائی میں غار حرا اگر آپ گئے ہوں دیکھا ہو تو وہ بڑی چھوٹی سی مختصر سی جگہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدھا کلومیٹر کا گہرا غار ہے، بس دو بڑے پتھر ہیں، سلیں اس طرح محراب کی طرح ایسے لگی ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، اور بالکل سیدھ قبلے کی طرف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چادر یا مصلی بچھا کر عبادت فرمایا کرتے۔ تو ایک تو خانقاہوں کے قیام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی انفرادی عبادت کی سنت زندہ ہوئی۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ بخارا میں ہے۔ ہمارے حضرت کو وہاں جانا ہوا تو حضرت کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی عمارت ہے، لیکن اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ کتنے چھوٹے؟ حضرت نے خود فرمایا کہ بس جس میں ایک مصلی بچھ سکتا ہے، اور اس کے اندر سالکین آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، بس وہی ان کی اسٹے کی جگہ ہوتی تھی، وہیں ان کی رہائش ہوتی تھی، وہیں وہ عبادت کرتے،
نوافل پڑھتے، فرض تو مسجد میں جا کے پڑھتے، لیکن اپنی انفرادی عبادت ذکر وغیرہ وہ ادھر ہی کرتے، اور جب نیند آتی تھک کر ادھر ہی سو جاتے۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی۔